السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلِ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ آپ سبھی کو شب معراج اور جمعہ کی مبارک رات کی بہت بہت مبارکباد۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ دونوں راتیں بہت اہم اور فضیلت والی ہیں۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنے پاس معراج کے لیے بلایا، یعنی کہ ملنے کے لیے اور کچھ تحفے دینے کے لیے بلایا، اور اپنے محبوب کو جنت اور دوزخ دکھانے کے لیے بلایا۔ تو یہ رات، اور اسی رات میں آج جمعہ کی رات بھی ہے، تو جمعہ کی رات کی بھی فضیلتیں آئی ہیں حدیث مبارکہ سے۔ جمعہ کی رات میں درود شریف پڑھنا، عبادت کرنا، خاص طور پہ نمازیں پڑھنا اور دعائیں کرنا اور استغفار کرنا، یہ بھی معمول تمام اماموں کا، محدثین کا، علماؤں کا یہ معمول رہا، صحابہ کرام کا بھی معمول رہا کہ جمعہ کی رات کو خاص طور سے درود شریف پڑھتے، عبادت کرتے، دعائیں کرتے، استغفار کرتے۔ تو اس لحاظ سے آج کی رات معراج کی رات بھی ہے اور جمعہ کی مبارک رات بھی ہے۔ تو یہ ہم نے آج کوشش کی ہے، اس لیے کہ اس کڑی میں آج ہم ایک مجلس ہم نے رکھی ہے، جس میں ہم نے پچھلی بار جن لوگوں نے جوائن کیا تھا انہیں پتہ ہے کہ پچھلی مجلس میں ہم نے شب معراج کے حوالے سے قرآن مجید میں کیا باتیں آئیں، کس طرح سے آیت مبارکہ نازل ہوئیں، ان کو پڑھا تھا، اور کچھ حدیثیں ہم نے پڑھنے کی کوشش کی، کچھ حدیثیں ہم نے پڑھی، اور ایک طویل حدیث ہمارے سامنے آئی تھی جس کو ہم پوری طرح سے پڑھ نہیں پائے تھے۔ تو آج انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس کو پڑھیں، سمجھنے کی کوشش کریں، اور صحیح بخاری کی حدیثوں سے ہم نے شب معراج کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، اور قرآن مجید سے ہم نے قرآن مجید کے حوالے بھی آئے ہیں شب معراج کے بارے میں، کہ شب معراج کی رات کس قدر عظیم اور عظمت والی اور رحمت اور برکت والی رات ہے۔ تو اس کو ہمیں تسلیم کرنا ہے، اس رات کو، اور اس رات میں ہمیں اس رات کی فضیلت کو سمجھنا ہے، کیونکہ اگر ہم اس رات کو سمجھیں گے نہیں اور اس کی فضیلت نہیں سمجھیں گے تو اس رات میں جو ہمیں تحفہ دیا ہے اس کی بھی قدر نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بلا کر جنت دوزخ دکھائے، اور ساتھ میں بہت ساری نشانیاں دکھائیں، اور ساتھ سب سے بڑی چیز کہ انسانوں کے لیے، امت کے لیے، عام انسان کے لیے، تمام امت کے لیے نماز کا تحفہ دیا۔ تو یہ تحفہ بھی بہت عظیم ہے ہمارے لیے اور اس امت کے لیے، کہ اگر وہ ایک وقت کی نماز پڑھتا ہے تو اسے 10 وقت، مطلب 10 گنا نماز کا ثواب ملتا ہے، کیونکہ جیسے ہم نے پچھلی بار بات کی تھی کہ 10 گنا ثواب ہے، 50 رکعت سے 5 رکعت پر جب آئے ہیں تو ایک کا 10 گنا ثواب بھی اس امت کو 50 رکعت کا، سے ہم جب 50 نمازوں سے ہم جب 5 وقت کی نماز پر آئے ہیں، 50 نماز سے 5 نمازوں پر، تو ثواب میں کمی نہیں کی گئی ہے، ثواب اتنا ہی ہے، مطلب ایک نماز کا، ایک وقت کا 10 گنا ثواب ہے۔ تو اس امت کے لیے خوشخبری ہے کہ وہ جو بھی نیکی کرے گی تو اللہ تعالیٰ اس کو 10 گنا دیتا ہے، 10 گنا بڑھا کر دیتا ہے۔ تو چلیے اب ہم شروعات کر رہے ہیں، کافی لوگوں نے ہمیں جوائن کر لیا ہے الحمدللہ، اور اب ہم اس صحیح بخاری کی اس حدیث کی طرف آتے ہیں۔ اس کے پہلے جس طرح سے میں نے بتایا کہ کچھ لوگ آج بھی ڈاؤٹ میں اور شک میں رہتے ہیں، اور اس وقت تو بہت زیادہ شک کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج پر، اور اس پر سوال اٹھائے گئے۔ تو صحیح بخاری کی حدیث 3886، حدیث نمبر 3886 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قریش کے لوگوں نے میرے معراج کے واقعے کو جھٹلایا
میرے معراج کے واقعے کو قریش کے لوگوں نے جھٹلایا اور جھٹلانے کی کوشش کی، تو پھر میں کعبۃ اللہ میں حتیم میں کھڑا ہو گیا، حتیم میں کھڑا ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے میرے لیے بیت المقدس کا نقشہ کھینچ دیا. سبحان اللہ. مطلب اللہ تعالیٰ جب چاہے اپنے محبوب کو، اپنے نبی کو جو چاہتا تھا دکھا دیتا تھا. معراج پہ بلانا اپنی جگہ، معراج پہ گئے ہو کر آئے، اور پھر جب ان سے لوگوں نے سوال کرنا شروع کیا کہ آپ اتنی جلدی اتنے کم وقت میں بیت المقدس کیسے ہو کر آ گئے. ابھی تو لوگ بیت المقدس کے جانے کو ہی نہیں مان رہے ہیں، معراج تو بہت دور کی بات ہے، کیونکہ کعبہ شریف سے بیت المقدس بہت دور ہے. میں نے پچھلی بار بھی آپ کو بتایا تھا. تو کئی لمبا سفر ہے، بہت لمبا سفر ہے، تو لوگوں نے اس کو جھٹلانے کی کوشش کی. تو صحیح بخاری میں حدیث آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مجھ سے لوگوں نے پوچھا، قریش کے لوگوں نے جھٹلایا اور مجھ سے سوال کرنے لگے، تو میں کعبۃ اللہ میں حتیم میں کھڑا ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے میرے لیے بیت المقدس کا نقشہ کھینچ دیا. سبحان اللہ. اور پھر قریش کے لوگ مجھ سے جو پوچھتے تھے میں اس کا جواب دے دیتا. اللہ اکبر. یعنی کہ اس قصے کی مخالفت اور اس کو جھٹلانے کی کوشش اس زمانے سے کی گئی اور آج تک کی جا رہی ہے. کئی لوگ فرقے کا شکار ہو کر آج بھی اس کو پوری طرح سے تسلیم نہیں کرتے. استغفر اللہ. پھر اب ہم آتے ہیں معراج کا وہ بیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ معراج کے بارے میں جو بیان صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3887 میں آیا، جس کو ہم نے پچھلی بار تھوڑا سا پڑھا تھا کہ حضرت انس بن مالک نے روایت کیا ہے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سنا کہ معراج کا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ میں کعبۃ اللہ میں حتیم میں لیٹا ہوا تھا، اور اسی وقت میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور پھر میرا سینہ چاک کیا. سینہ چاک کیا مطلب جیسے آج اوپن ہارٹ سرجری ہوتی ہے، اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اوپن ہارٹ سرجری ہوئی، ہارٹ کھولا گیا، سینہ کھولا گیا. مطلب اسلام میں آج سے کئی 1450 سال پہلے اوپن ہارٹ سرجری ہو گئی. اسلام سائنس میں سب سے آگے ہے. یہ بھی ہم سب کے لیے اور خاص طور سے اسٹوڈینٹس کے لیے فخر کی بات ہے، پراؤڈ فیل کریں، گرو کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپن ہارٹ سرجری سب سے پہلے جبرائیل علیہ السلام نے کی، جو سائنس اب کرنے لگا 10 20 30 سالوں سے. ہم نے وہ 1400 1500 سال پہلے کر کے دکھا دی، اس امت میں پہلے ہی ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپن ہارٹ سرجری جبرائیل علیہ السلام نے کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل نکالا گیا، اس کو ایک سونے کے تشت میں رکھا گیا، اور جو ایمان سے بھرا ہوا تھا، یعنی کہ وہ جو اس میں جو لکوڈ تھا وہ اللہ کا بھیجا ہوا تھا، جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے تھے. وہ کوئی عام لکوڈ نہیں تھا، اسے ایمان کے نام سے پکارا گیا، یعنی کہ وہ کچھ خاص لکوڈ تھا جسے ہم آج زمزم سے بھی بڑھ کر، یا زمزم جس کو ہم دیکھتے ہیں زمزم میں جو خوبیاں ہیں، تو اس طرح سے کچھ خاص لکوڈ تھا جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان لفظ استعمال کیا. اس سے میرا دل دھویا گیا اور پہلے کی طرح رکھ دیا گیا، نا کہ پھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کو ان کے جگہ پر رکھ دیا گیا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک براق لے کر آئے تھے. اس براق پر ان کو بٹھایا گیا، اور اس براق کی سپیڈ اس قدر تیز تھی کہ جہاں تک نظر جاتی وہاں پر اس سے آگے اس کا قدم ہوتا. سبحان اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کہ اس کی سپیڈ بہت تیز تھی، نظر سے بھی زیادہ تیز، اور اس پر مجھے سوار کیا گیا اور جبرائیل علیہ السلام مجھے لے کر چلے. اب اس سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبۃ اللہ سے مسجد اقصی لے جایا گیا. مسجد اقصی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکے، وہاں پر نماز پڑھی، اور ایک لمبا اس کا سلسلہ ہوا. تو اس کو ان شارٹ ہم یہ سمجھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پر بیٹھایا گیا، اور براق کی سپیڈ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ وہ نظر سے بھی زیادہ تیز، جہاں تک آپ دیکھو اس سے زیادہ تیز وہ جاتا تھا. وہ براق جو تھا وہ آسمانی اس کی سواری ہے، وہ جو انسان نے، کسی عام انسان نے نہ اسے دیکھا نہ کبھی دیکھ سکتا. تو براق کا نام آیا اور براق پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری کی. ہم دیکھتے ہیں سائنس میں آئنسٹین نے E=mc² کا ایک فارمولا دیا. E=mc²، جس کو ہم تھیوری آف ریلیٹیوٹی بھی کہتے ہیں، جس میں لگ بھگ جسٹ اباؤٹ 3 lakhs کلومیٹر پر سیکنڈ کی سپیڈ کو اس نے ایکسپٹ کیا سائنس نے. 3 lakhs کلومیٹر پر سیکنڈ.
یہ تو ایک عام انسان نے اس کو وہاں تک پہنچ گیا, وہاں تک اسٹڈی کر لی, تو اللہ اور اس کے رسول کے اور اس براق کی اور جبرائیل علیہ السلام کی سپیڈ کیا رہی ہوگی اللہ کے بندے کی, جب اللہ نے اس کو بلایا اپنے پاس اور جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور براق کو بھیجا. تو ایک عام انسان وہاں تک پہنچ گیا. سائنس کے 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ تک ہم جا سکتے ہیں اگر ہم تھیوری آف ریلیٹیوٹی سے چلیں کہ ہمارا ماس اور ہماری اسپیڈ وہ ایک لائٹ کے میں کنورٹ ہو جائے, نور میں کنورٹ ہو جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم, براق, فرشتے, یہ سب تو نور ہی تھے. نورم نور علی نور والا معاملہ ہو گیا تھا اس دن. ہر کوئی نور تھا, ہر کوئی نور کی اسپیڈ سے جا رہا تھا. تو جب لائٹ کو E=mc² سے سمجھا جا سکتا ہے اور 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ کس کو بولتے ہیں پر سیکنڈ, ایک سیکنڈ میں آئنسٹین بول رہا ہے کہ 3 لاکھ کلومیٹر لائٹ جا سکتی ہے. تو اللہ کا نور کہاں جائے گا, اللہ کے نور کی کیا اسپیڈ ہوگی, تو وہ تو ہمارے سمجھ سے باہر ہے. لیکن جتنا ہم سائنس سمجھ سکتے ہیں اتنا آج بھی ہم سمجھ سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو اور اپنے فرشتے کو اس طرح سے بلایا, اور جبرائیل علیہ السلام جب لے کر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پر سوار کیا گیا اور آسمان کی طرف چلے. تو سب سے پہلے وہاں دروازہ کھلوایا گیا, تو پوچھا گیا کون صاحب ہے. جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا آپ کے ساتھ کون آیا ہے, تو آپ نے بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. پھر ان سے پوچھا گیا کہ انہیں بلایا گیا ہے, تو انہوں نے جواب دیا ہاں. دیکھیے اب ہر فرشتہ اپنی ڈیوٹی نبھا رہا ہے, جیسا اللہ تعالیٰ نے جس کو جو کام دیا ہے اس کو وہ کام نبھانا ہے. اور فرشتے کبھی اپنے کام میں, اپنی جواب داری میں کبھی پیچھے نہیں ہٹتے, کوئی بخل نہیں کرتے, اور اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں. تو فرشتوں نے باقاعدہ ان سے پوچھا, پھر تفتیش کی, تو اس پر آواز آئی. جب انہوں نے بتایا کہ ہاں میں انہیں لے کر آیا ہوں, تو انہیں فرشتوں نے کہا آئیے آپ کا استقبال ہے, خوش آمدید, کیا ہی مبارک آنے والے ہیں آپ, اور دروازہ کھول دیا. سبحان اللہ. اس طرح سے پہلے آسمان پر انٹری ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, انہیں مبارکباد دی گئی, سلام کیا گیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں اندر گیا تو مجھے وہاں آدم علیہ السلام ملے. اللہ اکبر. کون مل رہا ہے, سب سے پہلے آدم علیہ السلام ملے. جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ آپ کے جد امجد ہیں, یعنی کہ آپ کے بزرگ ہیں, انسانیت کے, انسانوں کے سب سے بڑے بزرگ اور سب کے باپ ہیں, والد ہیں آدم علیہ السلام, انہیں سلام کیجیے. اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے انہیں سلام کیا اور انہوں نے جواب دیا اور فرمایا خوش آمدید میرے نیک بیٹے اور میرے نیک نبی. اللہ اکبر. کیا فرمایا, خوش آمدید میرے نیک بیٹے اور میرے نیک نبی. جبرائیل علیہ السلام اوپر چڑھے اور دوسرے آسمان پر آئے, وہاں پر بھی دروازہ کھلوایا گیا. آواز آئی کون صاحب آئے ہیں, بتایا جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا گیا, آپ نے کہا ساتھ میں میرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں. پھر پوچھا گیا آپ کو بلایا گیا ہے, انہوں نے جواب دیا ہاں. پھر آواز آئی بہت بہت استقبال ہو, خوش آمدید, کیا ہی اچھے آنے والے ہیں وہ. سبحان اللہ. مطلب کہ باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کو بلایا گیا ہے. مطلب کہ یہ اس کا مطلب جبرائیل علیہ السلام بول رہے ہیں ہاں بلایا گیا ہے. اب یہ اس بات کی تصدیق بھی ہو رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بلایا, وہ اپنی مرضی سے نہیں گئے. یہ حدیث کیا بتا رہی ہے کہ کئی نبیوں نے جانا چاہا, اللہ سے ملاقات کرنے کی خواہش کی, دیکھنے کی خواہش کی, بات کرنے کی خواہش کی, لیکن سب کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا. حضرت موسیٰ علیہ السلام بات کیا کرتے تھے, کلام کیا کرتے تھے, لیکن دیکھ نہیں پائے, اور کئی نبی تو بات بھی نہ کر پائے, بات کرنا بھی دور کی بات. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے خود بلایا ہے. یہ حدیث کیا بتا رہی ہے, فرشتے کیا پوچھتے ہیں اور جواب کیا دیا جاتا ہے کہ ہاں انہیں بلایا گیا ہے. مطلب اللہ خود بلا رہا ہے. ایک انسان کسی سے ملنے جائے بنا بلائے اس کی عزت, اور ایک انسان وہ جس کو گھر والا بلائے اس کی عزت میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی یہ عزت بتا رہا ہے, عزت بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود بلایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے کی کوشش بھی نہیں کی ہے, نہ ہی کوئی ضد کی ہے, نہ ہی کوئی درخواست کی ہے. اللہ تعالیٰ خود بلا رہا ہے. اب اس بات پہ دھیان دیجیے آپ کہ اللہ تعالیٰ خود بلا رہا ہے. پھر فرشتے کہتے ہیں خوش آمدید, دروازہ کھلتا ہے, اندر جاتے ہیں تو یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام موجود ہیں. یہ بھی نبی ہیں, سب نبی ہیں. جو اسٹوڈنٹ نہیں جانتے ہیں وہ دھیان دیں. حضرت آدم علیہ السلام, حضرت یحییٰ علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام, ان سب سے ملاقات ہو رہی ہے.
اور یہ یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام دونوں خالہ زاد بھائی ہیں. یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام دونوں خالہ زاد بھائی ہیں، ہے نا. تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ یہ آپ کو اس بہانے علم بھی بڑھ رہا ہے کہ کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، اور ہر آسمان پر الگ الگ آسمان پہ سب سے پہلے ان کو حضرت آدم علیہ السلام مل رہے ہیں، ہے نا. پھر کون مل رہا ہے، پھر آگے بڑھ رہے ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام مل رہے ہیں. پھر جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ عیسیٰ اور یحییٰ ہیں، انہیں آپ سلام کریں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے انہیں سلام کیا. ان حضرات نے میرے سلام کا جواب دیا اور فرمایا، خوش آمدید نیک نبی اور ہمارے نیک بھائی. یہاں سے جبرائیل علیہ السلام مجھے تیسرے آسمان کی طرف لے کر چڑھے اور دروازہ کھلوایا. مجھے تیسرے آسمان کی طرف لے کے چڑھے اور دروازہ کھلوایا. پھر وہی طریقہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانکاری دی گئی. جبرائیل علیہ السلام نے بتایا، میں انہیں لے کر آیا ہوں، اللہ تعالیٰ نے بلایا ہے. پھر جواب دیا گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سلام اور مبارکباد، خوش آمدید، ہے نا. مطلب ہر آسمان پہ آپ کو سلام کیا گیا، خوش آمدید کیا گیا، دروازہ کھولا گیا. اور دروازہ کھلا تو اب وہاں جب داخل ہوا تو پایا کہ یوسف علیہ السلام موجود ہیں. سبحان اللہ. جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہ یوسف علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجیے. میں نے سلام کیا تو انہوں نے جواب دیا اور فرمایا، خوش آمدید نیک نبی اور نیک بھائی. دیکھیے سبھی نبی نیک ہیں اور سبھی ایک دوسرے کے بھائی ہیں. اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلا کہ تمام نبی آپس میں بھائی بھائی ہیں اور تمام نبی نیک ہیں، ایک دوسرے کو نیک کہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا کہ میرے تمام انبیاء اور رسول جتنے بھی آئے سب میرے لیے برابر ہیں اور سب کی عزت میرے لیے نظروں میں برابر ہے، اور تم کبھی کسی کو کسی کے ساتھ کمپیئر مت کرنا. تو پھر جبرائیل علیہ السلام نے مجھے لے کر اوپر چڑھے اور چوتھے آسمان پر پہنچے. دروازہ کھلوایا گیا تو پوچھا کون صاحب ہیں. پھر بتایا جبرائیل علیہ السلام نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں بلایا ہے. پھر انہیں خوش آمدید کہا گیا اور انہیں مبارکباد دی گئی. اب جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہ ادریس علیہ السلام ہیں، انہیں بھی سلام کریں. پھر وہی معاملہ ہوا، سلام دعا ہوئی اور پانچویں آسمان پر آئے. پھر جواب طلب ہوا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام ہوا اور آواز آئی، خوش آمدید. پھر ہارون علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پھر سلام دعا ہوئی. اس طرح چھٹے آسمان پر پہنچے. پھر کون ہے پوچھا گیا، پھر وہی جواب طلب ہوئے، پھر سلام ہوا، پھر آپ کو خوش آمدید کہا گیا اور وہاں موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا اور فرمایا، انہوں نے جواب دیا، فرمایا، خوش آمدید نیک نبی اور میرے نیک بھائی. جب میں آگے بڑھا تو وہ رونے لگے. اب دیکھیے یہاں سے غور سے سنیے گا. جب میں آگے بڑھا تو وہ رونے لگے. کسی نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام رو رہے تھے، ہے نا. تو انہوں نے فرمایا کہ میں اس پر رو رہا ہوں کہ یہ لڑکا میرے بعد نبی بن کر بھیجا گیا، لیکن جنت میں اس کی امت کے لوگ میری امت سے زیادہ ہوں گے. اللہ اکبر. کیا بات ہو رہی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل و قدر نبی اور جنہیں کلیم اللہ اور جن سے اللہ تعالیٰ براہ راست بات کیا کرتا تھا، حالانکہ دیکھنا کی ان کو قوت نہیں تھی کہ وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ کو دیکھیں، اور اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی انہوں نے خواہش ظاہر کی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے بولا تھا، موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ پاؤ گے، یہ پہاڑ بھی ذرہ 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 ہو جائے گا، ذرہ ذرہ ہو جائے گا، ریزہ ریزہ ہو جائے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا نور اتنا ہے. لیکن یہ نبی ایسے ہیں کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے بات کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو پردوں سے اپنا جلوہ دکھایا ہے. تو یہ ایسے نبی کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ انسان، یہ لڑکا، مطلب ان سے بہت چھوٹے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو کیا فرما رہا ہے کہ یہ میرے بعد نبی بن کر آیا، لیکن جنت میں اس کی امت کے لوگ میری امت سے زیادہ ہوں گے. تب یہ ہمارے لیے خوشخبری، ہمارے لیے پراؤڈ فیل کرنے والی اور فخر کرنے والی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جتنا ہم شکر گزار ہیں اتنا کم ہے ہمارے لیے کہ ہم ایسے نبی کے امتی ہیں. جیسے میں نے فرمایا کہ جس کو اللہ نے خود بلایا ہے. نبیوں نے خواہش کی اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کی اور ملنے کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خود بلایا ہے اور نبی وہاں ان پر رشک کر رہے ہیں. اور موسیٰ علیہ السلام جیسے نبی کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ انسان، یہ نبی وہ ہے جس کی امت کے لوگ میری امت سے زیادہ ہوں گے. پھر جبرائیل علیہ السلام مجھے لے کر ساتویں آسمان کی طرف گئے. دروازہ کھلا اور وہاں بھی وہی بات ہوئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سے خوش آمدید کہنے کے بعد اندر گئے تو اب ابراہیم علیہ السلام ملے. اللہ اکبر.
اللہ اکبر. ابراہیم علیہ السلام تشریف رکھتے تھے. جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آپ کی یہ آپ کے جد امجد نے کہ آپ کے بزرگ ہیں, آپ کے خاندان والے ہیں, انہیں سلام کیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ان کو سلام کیا تو انہوں نے جواب دیا اور فرمایا خوش آمدید نیک نبی اور نیک بیٹے. اب دیکھیے یہاں لفظ بدل گئے ہیں. ابھی تک لفظ آپ نے دھیان دیا ہو تو ہر آسمان پہ لفظ آ رہا تھا نیک نبی اور نیک بھائی. اب لفظ آ رہا ہے نیک نبی اور نیک بیٹے. یہ اس لیے بیٹے کہہ رہے ہیں کہ یہ قریش خاندان کے وہی نبی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام, جنہوں نے دعا کی تھی اپنے اللہ تعالیٰ سے کہ میری امت میں میری نسل میں ایک ایسا نیک اور صالح بیٹا اور ایسا نبی پیدا کرنا. اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی گئی تھی کعبۃ اللہ پر, تو اسی کی دعا ان کی دعاؤں کا نتیجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ان کے خاندان میں ان کے نسب میں پیدا ہوئے. تو اس لیے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرما رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ میرے نبی نیک نبی اور نیک بیٹے. سبحان اللہ. پھر سدرۃ المنتہا کو میرے سامنے کر دیا گیا. میں نے دیکھا کہ اس کے پھل مقام ہجر کے مٹکوں کی طرح بڑے بڑے تھے اور اس کے پتے ہاتھیا کے کان کی طرح تھے. جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سدرۃ المنتہا ہے. اب وہ ایک بیری کے پیڑ جیسا پیڑ ہے, اور جو باؤنڈری ہے وہ جو باؤنڈری ہے جہاں سے آگے وہی جاتا ہے یا وہی دیکھتا ہے جسے اللہ چاہتا ہے نا. تو یہ ایک باؤنڈری ہے جنت دوزخ کی. وہاں میں نے 4 نہریں دیکھی, 2 باطنی اور 2 ظاہری. 2 باطنی نہریں اور 2 ظاہری نہریں. تو پوچھا گیا جبرائیل علیہ السلام سے کہ یہ کیا ہیں. انہوں نے بتایا کہ 2 باطنی نہریں ہیں, وہ جنت سے تعلق رکھتی ہیں, سلسبیل اور کوثر. اللہ اکبر. اب وہی حوض کوثر ہے جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خوشخبری دی ہے کہ ہم نے تمہیں کوثر عطا فرمائی. انا آتینا کل کوثر آپ پڑھتے ہیں, نماز میں پڑھتے ہیں. تو یہ کوثر وہ ہے جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا پورا اختیار دیا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ, آخرت میں اختیار دیا جائے گا. تو جنت سے تعلق رکھاتی ہیں. اور 2 ظاہری نہریں نیل اور فرات. تو ظاہر اور باطن معاملہ ہوتا ہے, یہ قرآن میں بھی آیا ہے. علم بھی ظاہری ہوتا ہے, باطنی ہوتا ہے. اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری نہریں بھی دیکھی, باطنی نہریں بھی دیکھی. تو یہ بھی ایک سمجھنے اور ماننے والی بات ہے کہ علم بھی ظاہری ہوتا ہے, باطنی بھی ہوتا ہے. اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تھا وہ ظاہری اور باطنی دونوں علم تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے سامنے بیت المعمور کو لایا گیا. وہاں میرے سامنے ایک گلاس میں شراب, ایک گلاس میں دودھ اور ایک میں شہد لایا گیا. میں نے دودھ کا گلاس لے لیا, دودھ پینا پسند فرمایا. تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہی فطرت ہے, یعنی کہ یہ بہتر ہے, آپ کی امت کے لیے بھی بہتر ہے, انسان کے لیے بھی بہتر ہے. اور دیکھو سائنس کے حساب سے ہم دیکھیں تو ملک, دودھ میں کمپلیٹ نیوٹریشن ہے, کمپلیٹ فوڈ ہے. جو ملک ہے وہ کمپلیٹ فوڈ ہے. تو جبرائیل علیہ السلام نے اس بات پر خوشی ظاہر کی کہ آپ نے تینوں میں سے دودھ کو پسند فرمایا اور آپ اس پر قائم رہے اور آپ کی امت بھی. مطلب یہ ایک اچھی بات بتائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پسند فرمایا, تو ایک انسانی فطرت ہے, انسان کے لیے بہتر ہے. تو یہ آپ کے لیے بہتر ہے, آپ کی امت کے لیے بہتر ہے. پھر مجھ پر روزانہ 50 نمازیں فرض کی گئی. اب دیکھیں یہاں سے جو بات شروع ہوئی ہے, نماز کی بات شروع ہوئی, جو تحفہ دیا گیا اور اس کو شارٹ کی گئی حدیث کو, اور یہاں پر نماز کی بات بتائی گئی ہے. مجھ پر 50 نمازیں فرض کی گئی. میں واپس ہوا اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو انہوں نے پوچھا کس چیز کا آپ کو حکم فرمایا. دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کو پہلے بھی وہی بات ہے کہ جب جا رہے تھے, جب بھی موسیٰ علیہ السلام نے ان سے بولا تھا کہ یہ وہی نبی ہے جس کی امت کے لوگ سب سے زیادہ, میری امت سے زیادہ جنت میں ہوں گے. سبحان اللہ. تب یہاں کیا انہوں نے کوشچن کیا کہ بھیا آپ کو کیا تحفہ ملا, میرے بھائی آپ کو کیا تحفہ ملا. تو موسیٰ علیہ السلام نے آپ سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ روزانہ 50 وقت کی نمازوں کا. کیا فرمایا؟ 50 وقت کی نماز کا. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لیکن آپ کی امت میں اتنی طاقت نہیں ہے, اس سے پہلے میرا واسطہ لوگوں سے پڑ چکا ہے, کیونکہ اب یہ پرانے نبی ہیں اور ان کی بنی اسرائیل بہت لمبی چوڑی بڑی امت تھی, اور فرعون بھی موسیٰ علیہ السلام کی امت میں پیدا ہوا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام کا واسطہ
ऐसे लोगों से पढ़ चुका है जिनको अच्छी तरह से जानते हैं और इंसानों की बहुत अच्छी स्टडी रखते हैं। तो उन्होंने क्या फरमाया कि मेरा वास्ता लोगों से पढ़ चुका और बनी इसराइल को मुझे तल्ख तजुर्बा, जो मैं आपके सामने बोल रहा था, देखिए वो बात आ गई कि मेरा बनी इसराइल के साथ मेरा बहुत खराब तजुर्बा है। इसलिए आप अपने रब के हुजूर में जाइए और अपनी उम्मत पर कम तकलीफ हो उसको, इसलिए ऐसा कुछ अर्ज कीजिए। चुनाचे मैं अल्लाह ताला के दरबार में हाजिर हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और इस तरह से मुझे कम करते गए और 10 वक्त की नमाजें कर दी गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार-बार गए और ऐसा फरमाते हैं, कई हदीसों में आया है, जो डिटेल हदीसें हैं उसमें, और फिर आखिरी में 10 वक्त की नमाजें कर दी गई। आसानी कर दी गई, 10 वक्त की नमाजें कर दी गई। फिर आप बारगाह इलाही में हाजिर हुए। बीच में और फिर किस्सा आया कि बार-बार आते और जाते, फिर आप बारगाह हाजिर इलाही में हाजिर हुए तो रोज़ाना सिर्फ़ 5 वक़्त की नमाज़ों का हुक्म बाकी रहा। बहुत लंबी और तवील हदीस है, इसलिए हम उसको हाइलाइट्स पढ़ रहे हैं। बारगाह इलाही में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर हुए और रोज़ाना सिर्फ़ 5 वक़्त की नमाज़ों का हुक्म बाकी रहा। फिर आप मूसा अलैहि सलाम के पास आए कि दरियाफ़्त किया कि अब आपका क्या कहना है? तो मूसा अलैहि सलाम को बताया, उन्होंने बताया कि रोज़ाना 5 वक़्त की नमाज़ों का हुक्म हुआ है। फरमाया कि आपकी उम्मत इसकी भी ताकत नहीं रखती। मूसा अलैहि सलाम पहचानते थे कि आपकी उम्मत इसकी भी ताकत नहीं रखती। अब लेकिन इसके बाद दरबार में फिर हाजिर होने की अर्ज करने लगे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, अब मैं बहुत सवाल कर चुका, यानी कि मैं आप अल्लाह ताला से, अपने रब से बहुत बार कम करवा चुका, बहुत बार मांग चुका। अब मैं नहीं जाऊंगा और अब मुझे हया आती है। अब मैं इसी पर राजी हूँ। मूसा अलैहि सलाम ने तो बोला था कि मतलब 5 वक्त की नमाज भी तुम्हारी उम्मत नहीं पड़ेगी, ऐसा उनको मतलब गुमान था, एक डर था उनको। ये उनका एक कहते हैं ना कि एक तरह से उनको उम्मीद थी, या शक कह दें, आप कुछ भी समझ लें उसको, कि उनको एक ऐसा लगता था कि, और वो बात देखिए कुछ हद तक साबित भी हो रही, कि आज हम लोग, या हमारी इस उम्मत के लोग 5 वक़्त की नमाज़ भी नहीं पढ़ पाते। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमा दिया। उन्होंने बोला कि मैं अब इसी पर राज़ी हूँ, और मैं अब अल्लाह ताला के सामने मुझे जाने में हया आती। तो इस तरह से हमें 5 वक़्त की नमाज़ फ़र्ज़ हुई। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जो बैतुल मुक़द्दस ले गए थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे पहले, वो उसको मैं फिर से शुरुआत का जो है उसको समरी कर दूँ। जिन लोगों ने लेट जॉइन किया, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुराक पर बैठाकर ले जाया गया बैतुल मुक़द्दस। वहाँ पर बुराक को उस मस्जिद के उस दरवाज़े पर उस हल्के से बाँधा गया, जिससे पहले अंबिया अपनी सवारियों को बाँधा करते थे। एक जगह है बैतुल मुक़द्दस में, उस मस्जिद में एक जगह है जहाँ पर पुराने अंबिया अपनी सवारियों को बांधा करते थे। तो उस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बुराक से गए थे, तो उसे उस जगह बांधा, उस बुराक को भी। बताते हैं वो जगह आज भी मौजूद है। उस हल्के से उस एक खूंटी नुमा जगह है, वहां पर उसको बुराक को बांध दिया गया, वहां रोक दिया गया उसे। फिर वहां 2 रकात नमाज अदा की, और वहां से फिर आसमानों का सफर शुरू हुआ। इसकी तफसीर में आया है कि 2 रकात नमाज वहां पढ़ी है, और जिससे दूसरी हदीसों में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमामत की है, और वहां से फिर आसमानों का सफर शुरू हुआ है। फिर ये भी रिवायत के लफ्ज़ है कि सिदरतुल मुंतहा क्या है? सिदरतुल मुंतहा बेरी की तरह एक पेड़ है, और इसका इसलिए नाम हुआ कि फरिश्तों को की मालूमात उस पे ख़त्म हो जाती है। इस नाम का एक माना ये भी है कि यहाँ से फरिश्तों की मालूमात और उसके आगे जाने का मामला और उसके आगे की जानकारी ख़त्म हो जाती है, और इसके आगे किसी का गुज़र नहीं हो सकता। इसका शर्फ़ और सिर्फ़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, हमारे नबी को, अल्लाह ताला के महबूब को हासिल हुआ है, जो आप इससे भी आगे गुज़र गए। सुभान अल्लाह! तो ये हमारे लिए कितनी खुशी की और कितनी बड़ी अ, अज़मत वाली और प्राउड फ़ील करने वाली बात है कि हम उस नबी के उम्मती हैं, जिसको अल्लाह ताला ने शब मेराज की रात में अपने पास बुलाया, और उन हदों से आगे बुलाया, उन हदों से आगे बढ़ाया, जहाँ पर फरिश्तों का, जिब्रील अलैहिस्सलाम की भी हद आ जाती है, जिसके आगे वो कभी बढ़ नहीं पाते हैं। तो आज की रात अल्हम्दुलिल्लाह शब मेराज की रात है, जुमा की भी बबरकत रात है, और इस मुबारक रात है, इस मुबारक रात में हमें नमाज का तोहफा दिया गया, और अल्लाह ताला और उसके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमें शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए तो शुक्र अदा करने वाली ही बात है कि हम उस उम्मत में पैदा हुए जिसकी खूबी मूसा अलैहि सलाम भी बयान कर रहे हैं शब मेराज की।
जिस रात में, जैसे हमने पढ़ा था कि शब मेराज की रात में जब मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई एक आसमान पे, तो उन्होंने क्या फरमाया था कि आपकी उम्मत के लोग बहुत ज़्यादा जन्नत में जाएँगे इंशाअल्लाह। तो ये मेराज की रात में खुशखबरी ही खुशखबरी है। तो इस रात में हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी शुक्र अदा करना है, क्योंकि जो इंसान, अल्लाह ताला और उसके रसूल का फरमान है कि जो इंसानों का शुक्रगुज़ार नहीं हो सकता, वो अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार नहीं हो सकता। तो हमें अल्लाह और उसके बंदे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके महबूब का शुक्रगुज़ार होना है। हमें उनका शुक्रगुज़ार बनना है। ये रात हमें मिली, इस रात में हमें खुशखबरियाँ मिली, इस रात के ज़रिए हमें नमाज़ मिली, तो नमाज़ पढ़ें, रोज़ाना बाजमात नमाज़ पढ़ने की अल्लाह ताला हम सबको तौफ़ीक अता फ़रमाए, कोशिश करें और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़्यादा से ज़्यादा शुक्रिया अदा करें। शुक्रिया अदा करने का सबसे बेहतरीन तरीका अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फ़रमा दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुरूद और सलाम पेश करो। बहुत वक़्त कम रह गया है, मैं जल्दी से अर्ज़ कर दूँ कि सूरह अहज़ाब में आयत नंबर 56 में, कुरान मजीद से सुना रहा हूँ आपको ये भी। हमने वो किस्सा भी कुरान मजीद से सुना था, शब मेराज का किस्सा भी शुरुआत सूरह बनी इसराइल से हुई थी और सूरह नज्म से हुई थी। तो उसका भी सबसे बड़ा सबूत और एविडेंस और प्रूफ हमें कुरान मजीद से मिला है। उसके बाद हमने सही बुखारी की सही हदीसें पढ़ी। हमने कुछ भी बात मन से नहीं की है। तो कुरान मजीद से ही मेराज की शुरुआत हुई, सूरह बनी इसराइल से, सूरह नज्म से हमने पढ़ी पिछली मजलिस में, और आज हम कुरान मजीद से ही सूरह अहज़ाब आयत नंबर 56 में अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दुरूद भेजते हैं। ए ईमान वालों, तुम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजो और खूब सलाम भेजा करो। अल्लाहु अकबर। ये अल्लाह ताला हमें खुद फरमा रहा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुझ पर दुरूद भेजता है, फरिश्ते उसके लिए दुआएँ करते हैं, रहमत भेजते हैं, और जितनी देर हम उन पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ते रहते हैं, सुनन इब्न माजा की हदीस नंबर 907 है, उतनी देर तक फरिश्ते भी उसके लिए रहमत की दुआएँ करते रहते हैं। सुभान अल्लाह। सही मुस्लिम की हदीस नंबर 408, जामे तिर्मिज़ी की हदीस नंबर 485, जो एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ेगा, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है। सुभान अल्लाह। और मेरे सबसे करीब वो होगा बरोज़ क़यामत जो मुझ पर सबसे ज़्यादा दुरूद पढ़ेगा। जामे तिर्मिज़ी की रिवायत हदीस नंबर 484। ये सब तमाम हदीसें, सही हदीसें हमें बता रही हैं। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ने पर 10 रहमतें और 10 गुनाह माफ़ होते हैं और 10 दर्जात बुलंद होते हैं। सुभान अल्लाह। सुनन नसाई की हदीस है। तो ये वक़्त इतना कम है, अदरवाइज़ वरना मैं आपको बहुत सारी हदीसों का ज़ख़ीरा है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ने का, सलाम पढ़ने का बहुत ज़्यादा उसकी फ़ज़ीलतें आई हैं। मैंने इन शॉर्ट बहुत जल्दी इसको किया है और सबकी हदीस नंबर भी बताने की कोशिश की है कि हम सब, अल्लाह ताला हम सबको अब नमाज़ पढ़ने की और ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन या रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाह ताला हम सब के बैठने को, इस मजलिस को कबूल और मकबूल फरमाए। कुछ गलती हो गई हो तो उसे माफ़ फरमाए, और शब मेराज की और जुमे की इस मुबारक रात में हम सब का बैठना कबूल फरमाए। अल्लाह ताला इस रात की बरकत से और इस रात की अज़मत और रहमतों का हम सब पर नुज़ूल अता फरमाए, और इसकी नेकी को, हम सब की इस टूटी-फूटी नेकी को अपने रहम करम से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ल में कबूल और मकबूल फरमाए। और अल्लाह ताला इस रात में और हम सब के तमाम मरहुमीन को, हम सबको, तमाम उम्मत मुस्लिमा को जन्नतुल फ़िरदौस अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सब के तमाम गुनाहों को माफ़ फरमाए, तमाम खताओं को दरगुज़र फरमाए। अल्लाह ताला हम सब की मग़फ़िरत अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सब पे रहम करम का मामला अता फरमाए। दुनिया आखिरत की कामयाबी, भलाई, रहमतें अता फरमाए। हर दुख, तकलीफ, रंज, गम, सदमे, लाइलाज बीमारी, बुरी बीमारियों से हम सब की हिफाजत अता फरमाए। हम सब पे अपनी तमाम करोड़ा रहमतें अता फरमाए। जो मांगा वो भी अता फरमाए, जो मांगने से रह गया अल्लाह ताला वो भी अता फरमाए। जिन जिन ने हमें दुआओं के लिए कहा है, अल्लाह ताला हम सब की, उन सब की तमाम दुआओं को कबूल फरमा ले। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व कीना अज़ाबन नार। आमीन या रब्बिल आलमीन। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।